بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ کو ایک لڑکی کی ایمانداری کا قصہ سناؤں گی۔ نجمہ بیٹی کہاں ہو تم؟ نجمہ کی ماں نے اسے پکارا۔ امی میں ادھر ہوں، چھوٹی بی بی کے کمرے میں۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ ادھر آؤ، ابھی اوپر والے کمرے کی صفائی کرنی ہے، آج بیگم صاحبہ کے مہمان آ رہے ہیں۔ تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے مگر تم چست ہونے کے بجائے اور سست ہو گئی ہو۔ اماں میں بی بی کے کھلونے دیکھ رہی تھی، دیکھو تو کتنے اچھے ہیں، آپ بھی مجھے ایسے ہی لا دینا۔ بیٹی یہ بڑے لوگ ہی خرید سکتے ہیں، ہم لوگ اس قابل نہیں۔ چلو اب باتیں بند کرو اور چل کر اوپر کمرے کی صفائی کرو، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، بیگم صاحبہ بچوں کو اسکول سے لے کر آتی ہی ہوں گی۔ چلو میری بیٹی شاباش۔ نجمہ نے حسرت بھری نگاہوں سے چھوٹی بی بی کے کھلونے دیکھے اور اوپر سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ کام کرتے وقت سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ آخر اس قابل کیوں نہیں کہ ہم بھی ایسے اچھے اچھے کپڑے اور کھلونے لے سکیں۔ ابھی وہ شیخ چلی کی طرح خوابوں کے سیر کر ہی رہی تھی اور ایک خوبصورت باغ میں کھڑی تھی کہ اس کے ہاتھ میں موجود کانچ کا گلدان ٹوٹ کر گر گیا۔ اس کے ٹوٹتے ہی اس میں سے ہزار ہزار کے 10 نوٹ نکلے اور سونے، ہیرے، چاندی کے کچھ زیورات بھی نکلے۔ وہ ان سب چیزوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ چیزیں اٹھا لوں، انہیں کسی کے ہاتھ بیچ دوں اور اسی طرح میرے پاس کافی رقم ہو جائے گی، میں بھی بی بی جیسے کپڑے اور کھلونے خرید سکوں گی۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جلدی سے یہ تمام چیزیں سمیٹ لے اور یہاں سے چلتی بن جائے، مگر اس کے دل نے کہا کہ سمجھ سے کام لو، جب تم فرار ہوگی تو بیگم صاحبہ کو پتہ چل جائے گا کہ پیسے اور زیور تو نے چرائے ہیں، اور پھر تیری ماں کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو جیتے جی مر جائے گی جب لوگ اسے چورنے کی ماں کی تانے دیں گے۔ بہت دیر تک دل اور دماغ کے خیالات اسے کچھ سمجھاتے رہے، بالآخر دل اور دماغ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ یہ سب کام سے باز آ جائے۔ اس نے جلدی سے ساری چیزیں اکٹھی کی اور ماں کے پاس چل دی۔ نیچے اترتے ہوئے بھی اس کے دماغ نے کہا کہ اب بھی موقع ہے، بھاگ چل، مگر اس کا دل پھر بھی اسے سمجھانے لگا کہ باز آ جاؤ، ایسا نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گی۔ وہ جلدی سے ماں کے پاس پہنچی اور ماں کو ساری بات بتائی اور چیزیں بھی دکھائیں۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی چیزیں دیکھ کر چمک پیدا ہوئی اور اس کے دل میں بھی لالچ سر اٹھانے لگا، اور اس نے دل میں اپنے آپ سے کہا کہ تو ساری زندگی بھی کماتی رہے، محنت کرتی رہے تو بھی اتنی دولت نہیں کما سکتی، اس کو لے کر چلتی بن ورنہ پچھتائے گی۔ جب اس نے اس بات کا ذکر نجمہ سے کیا تو وہ بولی، اماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تو یقین نہیں آتا، مجھے اچھے کپڑے، کھلونے اور بنگلہ نہیں چاہیے، بلکہ ایک اچھی آخرت چاہیے۔ ابھی تو ان پیسوں سے میں اچھی زندگی گزار لوں گی، مگر اعمال نامے پر چوری کا دھبا لے کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ ان باتوں کا اس کی ماں پر بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ بولی، مجھے فخر ہے کہ تم جیسی عظیم اور نیک ایماندار بیٹی کی میں ماں ہوں۔ چلو بیٹی، بیگم صاحبہ کو چل کر سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ یہ کہہ کر اس نے نجمہ کا ہاتھ پکڑا اور بیگم صاحبہ کے کمرے کی طرف چل دی۔ بیگم صاحبہ کے پاس جا کر نجمہ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بیگم صاحبہ ان دونوں کے سچ اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی۔ انہوں نے نجمہ کی ماں کی تنخواہ بھی بڑھا دی اور نجمہ کا اسکول میں داخلہ بھی کروا دیا اور اس کا سارا خرچہ اپنے ذمہ دے لیا، کیونکہ یہ زیور ان کو بہت عزیز تھے اور 3 دن پہلے یہ کھو گئے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ کسی جگہ سے لا کر انہوں نے خود ہی اب اس بڑے گلدان میں رکھ دیے تھے اور رکھ کر بھول گئی تھیں۔ جب سارا کے ساتھ جو بیگم صاحبہ کی بیٹی تھی نجمہ اسکول جا رہی تھی تو وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ پیسے لے کر بھاگ جاتی تو آج اسے لوگوں سے چھپ چھپ کر رہنا پڑتا، مگر اس نے ایمانداری کی اور یہ اس کی ایمانداری کا ہی صلہ تھا کہ وہ چھوٹی بی بی جیسے کھلونوں اور کپڑوں کی مالکہ تھی۔ پھر اچانک گاڑی کے بریک لگنے سے وہ خیالوں کی دنیا سے لوٹ کر اصل دنیا میں آ گئی اور اسکول میں سارا کے ساتھ داخل ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ آج اس کا اور سارا کا نتیجہ نکلنا تھا اور اسے امید تھی کہ وہ اور سارا ضرور پوزیشن حاصل کریں گی، کیونکہ انہوں نے پورے سال دل لگا کر محنت کی تھی اور نتیجہ ان کی مرضی کے مطابق ہی نکلا۔ وہ دونوں اپنی اپنی کلاس میں اول آئی تھیں اور خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھیں، کیونکہ یہ ان کی محنت کا نتیجہ اور ماں باپ کی دعاؤں کی برکت تھی۔ پیارے بچوں، اس بچی نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، چوری کرنے کے برے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھا اور صبر کیا اور ساری چیزیں اصل مالک تک پہنچا دیں تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کے لیے بھی دلی سکون کے دروازے کھول دیے۔ بڑی بیگم کا دل بھی ان دونوں ماں بیٹی کے لیے نرم ہو گیا، عزت بھی ملی اور نیک نامی بھی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت برباد ہونے سے بچ گئی۔
بچوں، اصل میں ایمان ہی ایسی عظیم اور بڑی دولت ہے کہ آخرت اور دنیا ان دونوں جہانوں میں اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا، اور ایمان والوں کو اصل اجر و ثواب اپنے ایمان اور اعمال پر آخرت میں ملے گا۔ البتہ دنیا میں بھی ایمان اور اچھے اعمال کا صلہ اللہ رب العزت راحت، چین اور سکون کی صورت میں دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم بھی پکا ارادہ کر لیں کہ کبھی بھی شیطان کے بہکانے سے، دل و دماغ کے غلط خیال سے یا کسی برے دوست کے کہنے سے کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے، بڑوں سے چھپ کر بھی کوئی غلط کام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور دل میں ہر وقت یہ دھیان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔